یہ آج سے کچھ 15 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ہم اپنا جوائنٹ فیملی سسٹم چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے تھے، تب فرنٹ والا حصہ تائی جان کو مل گیا اور پیچھے والا پورشن سزا کے طور پر ہمیں بیچ دیا گیا۔ بجلی کا بل آتا تو چھپا دیا جاتا، 3 ماہ بعد میٹر کاٹنے والے آتے تو پتہ چلتا کتنا بل ہوا ہے۔ ترلے منت سماجت کر کے ان سے جان چھڑاتے۔ کوئی شادی کا کارڈ آتا تو تائی محترمہ کارڈ واپس بھجوا دیتی اور ہماری طرف سے کہلوا بھیجتی کہ ہمیں کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ آپ سے ایسے بہت سے لوگ ہم سے ناراض ہو گئے، بہت سے دوستوں کی شادی میں شرکت نہ کر سکے۔ کوئی خط پتر آ جاتا تو سارا پڑھ کر دوبارہ پیک کر کے واپس بھجوا دیا جاتا یا ہمیں دے دیا جاتا۔ سب گھر والے ان حرکتوں سے سخت تنگ تھے اور سارا الزام ہمارے سر آتا، کیونکہ اس غلامانہ جوائنٹ سسٹم کو ہم ہی نے توڑا تھا۔ اب ظاہری بات ہے، اس کا حل بھی ہمیں ہی کرنا تھا۔ ہم شروع سے ہی دادا جان کے بہت قریب تھے۔ دادا جان کے ساتھ ہمارا لاہور آنا جانا رہتا تھا، جہاں دادا جان کی کچھ پراپرٹی تھی جو انہوں نے اپنی ہی زندگی میں بیچ کر ساری اولاد میں تقسیم کر دی تھی۔ بہرحال لاہور آنا جانا لگا رہتا، جہاں دادا جان اپنے دوستوں اور کچھ رشتہ داروں کو ملنے جاتے رہتے تھے۔ ہم ہر دفعہ دادا کے ساتھ جاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ہمارا لاہور والوں سے رشتہ قائم رہا۔ اس دفعہ میں لاہور گیا تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آ گیا۔ لاہور پہنچ کر ہم نے دادا کے دوست کی طرف سے ایک اپنے نام خط لکھا، جس میں کہا کہ دادا جان کی ایک لاہور میں دکان ہے اور ان دنوں لاہور کی دکانوں کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، تو آپ جلدی سے آئیں لاہور اور اپنی دکانیں بیچ دیں۔ یہ خط پوسٹ کر کے تیسرے دن ہم واپس گاؤں آ گئے۔ ہمارے گاؤں پہنچنے کے ٹھیک اگلے دن تایا جان بوسکی کا سوٹ پہن کر اپنے سالے کو ساتھ لے کر لاہور چلے گئے۔ 2 دن بعد تایا جان واپس آئے تو اگلے ہفتے بڑے چاچو اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر لاہور پہنچ گئے۔ وہاں کے پٹوار خانے اور تحصیل کے آفیسز کی خاک چھانتے رہے۔ خیر پورا 1 مہینہ لاہور کے چکر لگانے کے بعد جب نہ دکان کی کوئی کھوج ملی نہ دادا کے دوست کا پتہ چلا، تو مشترکہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ خط ہمیں دے دیا جائے۔ پھر ہمارا پیچھا کیا جانے لگا کہ ہم لاہور کب جاتے ہیں، وہاں کس کو ملتے ہیں، ایسے دکانوں کا پتہ چل جائے گا اور پھر سب مشترکہ طور پر اس پہ قابض ہو جائیں گے۔ خط ہمیں دے دیا گیا۔ ہم لاہور کے تمام چکروں سے واقف تھے، لیکن ابھی سازش کا ہمیں اندازہ تب ہوا جب ہم سبزی لینے جاتے تو چاچو ہمارے پیچھے پیچھے ہوتے، پمپ سے ڈیزل لینے جاتے تو تایا پیچھا پیچھا کرتے شہر کے چلے جاتے، شہر بھائی کی فیس دینے جاتے تو تائے کا سالہ ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا۔ جب ہمیں اپنی ریکی کا اندازہ ہوا تو ہم بلا وجہ کلف لگے کپڑے پہن شہر کے چکر لگاتے۔ یقین کریں چچا اور تایا جی کے سالے رو کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے۔ ہم پکی سڑک پر ریڑھی والے سے شربت پی رہے ہوتے، وہ گھنٹہ گھنٹہ 2 کھڑے ہمارا انتظار کرتے رہتے۔ اب پتہ نہیں کہیں لاہور کی بس نہ پکڑ لیں۔ 10 دن بعد جب تائی کی بہن کے بیٹے کی شادی تھی، آخر ہمیں ترس آ گیا۔ اپنے کزن کو بتایا کہ کل ہم میرے بھائی کو ساتھ اسکول لے جانا، ہم صبح سحری کے ٹائم لاہور کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس نے کہا ہم نے تو کل شادی پر جانا ہے، اب بھائی کو کہیں چھٹی کر لے۔ بہرحال قصہ مختصر، جب میں فجر کے ٹائم پکی سڑک پر پہنچا تو تایا جان اور چچا جان گرمی میں چادر کی بکل مارے اس میں اپنا منہ چھپا کر کھڑے تھے۔ 5 بجے بس آئی، ہم الگ الگ بس میں سوار ہوئے۔ 8:30 بجے بس لاہور یادگار پہنچی۔ میں بس کی اگلی کھڑکی سے نیچے اترا۔ مجھے دیکھ کر تایا اور چچا بھی پیچھے کے دروازے سے نیچے اتر آئے۔ جیسے ہی بس چلنے لگی میں پچھلے دروازے سے پھر بس میں بیٹھ گیا۔ چچا اور تایا بھاگے اور ایک آٹو رکشہ لے کر بس کے پیچھے لگ گئے۔ یادگار سے ذرا ہی آگے بس سٹینڈ تھا، وہاں جا کر ساری بس خالی ہونا تھی۔ میں بھی نیچے اتر گیا۔ ایجنٹ حضرات رکشے میں پیچھے پیچھے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔
ہم وہاں سے پیدل ہی مینار پاکستان کی طرف چل پڑے. وہاں روڈ کے ساتھ ساتھ بہت رونق تھی. کہیں ہم کھڑے ہو کر سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھنے لگتے تو کہیں پر کوئی حکیم کی دوائی بیچ رہا ہوتا. ہم وہاں رک جاتے. خیر 2 گھنٹے وہاں گزارے. ہم نے چوک یادگار آ کر ناشتہ کیا اور وہاں دادا صاحب کی طرف چل پڑے. دادا صاحب کے دربار پر حاضری دی. دوپہر کے 3 بجے وہاں سے نکلے. ٹیکسی میں چلے گئے اور اپنے چچا جان اور تایا جان کو مختلف گلیوں, سڑکوں اور دکانوں کی سیر کرواتے ہوئے مغرب کے بعد رکشہ پکڑا اور پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک دوست کے پاس رات گزارنے پہنچ گئے. اور واللہ عالم بزرگوں نے رات کہاں گزاری. دوسرے دن ہم 12 بجے سو کر اٹھے, ڈٹ کر ناشتہ کیا, کچھ گھومے پھرے, ایک مزید خط اپنے نام پوسٹ کیا اور 4 بجے والی لوری پکڑ کر ہم گھر واپس آ گئے. ہم سے کچھ 2 گھنٹے بعد بزرگ حضرات بھی نکام و مراد واپس آ گئے. اب اگلی قسط اگر پڑھنی ہے تو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں رابطہ کیجیے گا.